کل ہم نے سوشل سٹوریز میں سب سے پہلی سٹوری شیئر کی تھی شہناز لغاری صاحبہ کے حوالے سے، جنہوں نے حجاب پہن کر ایک بہت ہی اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پائلٹ وہ بن گئی ہیں اور کامیابی سے انہوں نے فلائی بھی کیا ہے۔ خواتین کے لیے بھی کسی بھی خواب کو حقیقت میں بدلنے کا پیغام لانے والی یہ متاثر کن شخصیت ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے پروفیشن میں مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے مذہبی اور ثقافتی اقدار کو بھی برقرار رکھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شہناز لغاری صاحبہ کی، جو پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ ہیں۔ حجاب پہن کر انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور انہوں نے نقاب کے ساتھ کمرشل طیارہ اڑا کر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ حجاب کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے۔ تو ہم انہی سے آج بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ شہناز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہناز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ پروفیشنل دنیا میں یہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنی ثقافت کو، جو اسلام ہے اس کی اگر بات کریں، اس کو بھی آپ نے ساتھ رکھا اور ساتھ ساتھ آپ اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی آگے بڑھی ہیں۔ کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ جی شکر الحمدللہ، یہ سفر بہت ہی اچھا لگا۔ صحیح۔ اچھا شہناز صاحبہ، یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ حجاب کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پروفیشن کو بھی آگے لے کر چل رہی ہیں، تو کیا آپ نے ابتدائی مراحل میں کوئی چیلنجز کا بھی سامنا کیا ہے؟ بہت سی ہوتی ہیں دشواریاں، تو بڑی خاموشی سے کیا، اپنی محنت میں لگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور حجاب میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے خواتین کے لیے، چادر اور چار دیواری، تو اس میں ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہم چاند تک بھی جا سکتے ہیں۔ دیٹس ویری گڈ۔ اور شہناز، مجھے صرف یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں سٹارٹ میں کہ آپ نے حجاب پہنا ہے، آپ نقاب میں آتی ہیں، اس طرح تو آپ جہاز نہیں چلا سکتی۔ کیا اس طرح کے جملے آپ کو بھی سننے کو ملے، اور جب یہ سنتی تھی تو پھر کس طرح سے اپنے آپ کو کوپ اپ کرتی تھی؟ جی اس طرح کے اس سے بھی زیادہ جملے ملے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے کریں۔ میں نے کہا چادر اور چار دیواری خواتین کے لیے بنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوتی تو چادر کا حکم بھی نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ نے ہمیں گفٹ دی ہے، ہماری پروٹیکشن ہے، اور اس میں ہم بولڈ ہو کے اپنا کام کرتے ہیں۔ اور میں نے کسی کی ایک نہیں سنی، اور خاموشی سے اپنے محنت میں کامیابی میں لگی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ آج وہی لوگ جو ڈسارٹ کرتے تھے، وہی لوگ بہت عزت کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی شہناز، یو آر این ایگزامپل ان فرنٹ آف اس، صرف ہمارے سامنے نہیں بلکہ ان تمام خواتین، ان تمام لوگوں کے سامنے جو آپ سے ریلیٹڈ باتیں کرتے تھے، آپ پر جملے کستے تھے، یا پھر وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید حجاب جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کیا کچھ کر رہی ہیں خواتین کے لیے؟ میرا شاید کیونکہ ہمارے ماحول میں اونچی آواز میں نہیں بولنے دیا جاتا کہ باہر ملازم سن لیں گے۔ پتہ نہیں قدرت نے مجھے کس لیے یہاں نکالا ہے، اور اس قسم کا میں نے علم حاصل کیا ہے۔ جب میں نے خواتین کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا جتنا بتاؤ، کرنے والی رب کی ذات ہے، لیکن اس نے ہمت دی تھی۔ جب ہم نے CPL کر لیا تو وہ خواتین جب ایڈ آتا تھا تو لکھتے تھے ناٹ اپلائی فار فیمیل، تو اس کے لیے میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی، ہماری کانفرنسز ہوئی اور مجھے ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور میں نے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے سارے کام کیے۔ اور اس کے ساتھ ہی خواتین کو جاب ملنا شروع ہوگی، بلکہ میل کو ملنا شروع ہوگی، جو کہ میل کو بھی اس وقت نہیں ملا کرتی تھی۔ پھر ہمارا جو CPL رینیول ہوتا تھا 6 ماہ بعد، جس کے اوپر ہمیں کافی ان کی پیمنٹ کرنی پڑتی تھی، اور فارن میں صرف میڈیکل چیک اپ کے اوپر ان کا 1 سال بعد رینیول ہوتا تھا۔ اس کے لیے بھی میں نے اسمبلیوں میں بہت زیادہ اسٹرگل کی، تو وہ بھی اب شکر 1 سال بعد ہو گیا، ورنہ ہر 6 مہینے بعد رینیول بھی کرانا پڑتا تھا، اگر اوپر ہو گیا تو پیپر دینے پڑتے، بکس نہیں ملتی تھی۔ اس سلسلے میں نے کافی کوشش کی اور ہمیں بکس بھی ملنا شروع ہو گئی۔ تو شکر الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ فیول کے اوپر ہمارا ٹیکس نہ لیا جائے، تاکہ ہر بچہ اس فیلڈ میں ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ان کے پاس اتنا سورسز نہیں ہے۔ سو ٹرو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پھر پائلٹ بھی ہیں، ہمارے یہاں نا بہت ساری خواتین اگر جو پردہ کرتی ہیں تو وہ بس یہ ریسٹرکشنز لگا لیتی ہیں کہ ہم تو پردہ کرتی ہیں، پردہ کسی فیلڈ میں چلتا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس سے ان خواتین کو کیا بتائیں گے، کس طرح سے اپنے شوق کو بھی وہ اپنا روزگار بنائیں، یا پھر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اپنے جو روایات ہیں، اسلام ہے، اس کو بھی ساتھ ہے کہ جو توازن کی بات کرتے ہیں، وہ توازن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ہمیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے ایک گفٹ دیا ہے، ہم اس کو کیوں نہ سنبھال کے رکھیں؟ ہم کیوں لوگوں کی باتوں میں، اگر لوگوں کی باتوں پہ آ جائے کہ لوگ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، کہنے دیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم کوئی غلط راستے پہ تو نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جتنی خواتین اپنا ماحول خود بناتی ہیں، میل حضرات بہت عزت کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر ہم
اپنے ماحول کو صحیح رکھیں تو میں نے تو یہ دیکھے کہ پردہ دار خواتین کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہمارے لیے سیفٹی ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ اب آپ مزید کیا کرنا چاہتی ہیں خواتین کے لیے؟ وٹ ڈو یو وانٹ، وٹ کائنڈ آف انیشیٹیوز ڈو یو پرپوز فار وومن امپاورمنٹ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وومنس کو کس طرح سے مزید امپاور کیا جائے اور آگے لایا جائے؟ یہ خواتین کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے، بالکل جو بھی فیلڈ ہے اس میں آنا چاہیے اور خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے تاکہ وہ ترقی حاصل کرتے. میں نے خواتین کے لیے بہت سے کام کیے تھے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھے اور کہنا تو نہیں چاہیے. جی میں نے وہ فری اسکول بھی بنائے تھے جس میں کہ نو اینی پینی ڈونیشن، اس میں اپنا میں نے پورا گھر وقف کر دیا تھا اور وہ ان بچوں کو میں نے وہ یونیفارم دیے تھے جو میرے بچوں کے اسکولوں کے تھے اور جھگیوں والے بچوں کو پڑھانا. راہ چلتے ہم 3 چیزیں اپنے ملک میں خود ہی ختم کر سکتے ہیں: جہالت، دہشت گردی اور بھوک. ہم ہر کام حکومت پہ ڈالتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 گھروں تک ہم سائے، ہم 1-2 کا پتہ کریں کہ ہمارے ساتھ کون رہ رہا ہے. تو وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، مرڈر ہو جاتا ہے، بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا. اب ماسیوں کے بچے آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا سکھا دیں کہ انگوٹھا ٹھیک سے وہ نکل جائیں، اس طرح جہالت بھی تقریباً ختم ہو سکتی ہے. اور جو ہمارے پاس جو فالتو ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم یہ 3 ڈیفیکٹ جو ہے نا ٹھیک اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں. اور میں نے ان بچیوں کے لیے بھی سلائی سینٹر بنایا تھا کہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور ان کو یہی ہنر سکھا کے تاکہ گھروں میں باعزت طریقے سے کمائیں. اور کچھ بچیوں نے کیا اور ان کو ایک مشین بھی دے دی جاتی تھی. اور اب بھی کوئی ہو اگر میرے پاس وہ نہیں تو میں کسی ادارے میں ان کو چھوڑ آتی ہوں، وہ سیکھ لیتی ہیں. جب گھروں میں باعزت سے طریقے سے کام کرتی ہیں تو وہ بہت دعا دیتی ہیں. یہ بہت ہی اچھا ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ فلاحی کام بھی کرتی ہیں، بچیوں کے لیے کام بھی کرتی ہیں، غزل نے آپ سے پوچھا آپ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کرتی ہیں، پھر ساتھ سے آپ کمرشل پائلٹ بھی ہیں. سو یہ تمام سب چیزیں مینیج کس طرح کرتی ہیں؟ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج آل دیز تھنگز. یہ ایک ٹائمنگ ہوتا ہے. میں اب اسکول جب میں فلائنگ پہ جاتی تھی تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی اور انہیں وہاں آفس میں بٹھا کے پڑھاتی تھی. اور میں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، ایک ایرونیٹیکل انجینئر بنایا تو خود پڑھائے. جو بچے کلاس 1 2 3 5 پریپ سے شروع 5-6 سال ضائع کرتے ہیں، وہ ان کے ساری ان کی وہ جو ٹائم ضائع ہونے سے بچ گیا. اور ماشاء اللہ شکر الحمدللہ 20 اور 21 سال کی عمر میں انہوں نے MBBS کر لیا. اور میں اپنے ساتھ رکھتی تھی، میں نے ملازموں کے ہینڈ اوور بچے نہیں کیے، گھر کو بھی مینٹین کیا، باہر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور جتنا ہو سکا خدمت خلق بھی کی اور کر رہی ہوں. شہناز صاحبہ ہماری بھی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں بہت زیادہ کہ آپ اسی طرح آگے بڑھتی جائیں اور وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرتی جائیں. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ کے لیے تو الفاظ بھی نہیں ہیں ہم، کیونکہ جس طرح سے آپ تمام چیزیں مینیج کر روٹین کے ساتھ چل رہی ہیں، بہت زبردست. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے کارنامے اور اپنی جو آپ نے کام اچھے کیے، کامیابیاں سمیٹی، اس متعلق ہمیں آگاہ کیا.